السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ کل کی ایپیسوڈ پہ اچھا رسپانس نہیں آیا آپ سب کا، نہ ہی کسی نے لائک کیا اور نہ ہی کمنٹ۔ امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گی، تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دہشت جنون از قلم اے این رائٹس، قسط نمبر 46 پارٹ 1۔ احمد شاہ اور ارسلان میٹنگ روم کے دروازے کے پاس پہنچے۔ سامنے سے ہیرا کو زید کے ساتھ آتے دیکھ حیرانگی سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ خیریت؟ احمد شاہ نے زید سے پوچھا۔ میرے اور میری بیوی کے بغیر آپ میرے سسر جی کے ساتھ میٹنگ کیسے کر سکتے ہیں بابا؟ زید آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ احمد نے زید کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی۔ بابا، جوان بیٹے کو مارتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی، وہ بھی اس کی بیوی کے سامنے؟ زید احمد شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے شرارتی لہجے میں بولا۔ اس سے پہلے وہ اور شرارت کرتا ارسلان نے گھور کے اس کی طرف دیکھا، وہ خاموش ہو گیا۔ وہ چاروں میٹنگ روم میں داخل ہوئے۔ احمد راجپوت، ہیرا، زید اور احمد شاہ کو ارسلان کے ساتھ دیکھ انہوں نے غصے سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ سسر جی، مجھے یہاں دیکھ کر شاک لگا آپ کو، ان کے پاس جاتے گلے ملتے ہوئے بولا۔ مجبوراً احمد راجپوت کو اسے گلے لگانا پڑا، کیونکہ وہاں کولیگز بیٹھے ہوئے تھے، وہ کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتے تھے۔ آنر کی چیئر پر ارسلان شاہ بیٹھا۔ ارسلان شاہ کے دائیں جانب احمد بیٹھے تھے اور بائیں جانب زید کے ساتھ ہیرا۔ ہیرا نے سختی سے زید کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا کہیں اس کا باپ کوئی غلط بات نہ کہہ دے اس کے کردار کے خلاف۔ مسز، میں تمہارے ساتھ ہوں، سسر جی کچھ نہیں کہیں گے تمہیں، کیونکہ وہ اپنے سر پھرے داماد کو کافی قریب سے جان چکے ہیں۔ جو 20% شیئرز کمپنی کے ان کے نام ہیں، وہ انہیں گنوانا نہیں چاہیں گے۔ ہیرا کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ ہیرا نے سکون کا سانس لیا زید کے تسلی دینے پر۔ احمد راجپوت نے پروجیکٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں پروجیکٹر پر چلائی۔ آدھا گھنٹہ سب خاموشی سے پروجیکٹر پر چلنے والی ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ احمد راجپوت کی ویڈیو ختم ہوتے ہی ارسلان نے اپنی ویڈیو چلائی۔ سب ارسلان کی ویڈیو کو غور سے دیکھنے لگے۔ احمد راجپوت کو آگ لگ گئی اس بات پر۔ ارسلان شاہ کی ویڈیو تقریباً 1 گھنٹہ چلی تھی، جو سب نے بہت دلچسپی سے دیکھی تھی۔ اس کے بعد 2-3 اور لوگوں نے پروجیکٹ کے حوالے سے اپنی اپنی ویڈیو چلائی۔ سب پروجیکٹ کے آنر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ سب میں سے مجھے زیادہ اچھی ویڈیو ارسلان احمد شاہ کی لگی ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کی ویڈیو بہتر تھی تو وہ احمد راجپوت کی، باقی سب کو اس پروجیکٹ سے نکالا جاتا ہے۔ احمد راجپوت نے حسد کی نگاہ سے ارسلان کی طرف دیکھا، جو اس دفعہ بھی ان سے آگے نکل گیا تھا۔ ارسلان احمد شاہ کو اس پروجیکٹ میں 65% اور احمد راجپوت کو 35% اس پروجیکٹ کا حصہ دار بنایا جاتا ہے۔ جو اس پروجیکٹ میں بہتر طریقے سے کام کرے گا، یہ پروجیکٹ اس کا ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے، جو اس پروجیکٹ کو جیت جائے گا، میری کمپنی بھی اسی کی ہو جائے گی۔ پروجیکٹ کا آنر ارسلان شاہ کے گلے ملتے میٹنگ روم سے باہر چلا گیا۔ ارسلان شاہ کی آنکھیں مسکرائی تھیں، جو احمد راجپوت کو طنزیہ لگ رہی تھی۔
جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ میرے بھائی سے نہیں جیت سکتے تو کیوں منہ کالا کروانے آ جاتے ہیں میرے بھائی کے سامنے؟ زید احمد راجپوت کو مزید تپانے کے لیے بولا۔ ہیرا نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ احمد راجپوت کا دل چاہا اس کا گلا دبا دے، لیکن وہ ارسلان شاہ کے جنونی پن سے ڈرتا تھا جو اپنے جنون میں آ کر کچھ بھی کر جاتا تھا۔ کیا ہوا سسر جی، میرا گلا دبانے کا دل کر رہا ہے؟ دبا لیں، اس کے بعد جو آپ کے ساتھ ہوگا اس کی ذمہ دار بھی آپ ہی ہوں گے۔ زید ارسلان کے ساتھ کھڑے ہوتے آگ لگانے سے باز نہ آیا۔ ارسلان اور احمد شاہ نے گھور کر اس کی طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہے ہوں تم بیچ اپنی بکواس بند کر کے نہیں کھڑے ہو سکتے تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ احمد راجپوت جنگل کی طرح بزنس میں بھی ایک ہی راجا ہوتا ہے جو ارسلان احمد شاہ ہے۔ تم جتنا مرضی چاہے زور لگا لو، میری جگہ نہیں لے پاؤ گے۔ ارسلان شاہ چیئر پر بیٹھتے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے بولا، تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا ہے منحوس۔ اس سے پہلے احمد راجپوت ہیرا کو ہاتھ لگاتا، زید ہیرا کے آگے آتے احمد راجپوت کا ہاتھ پکڑتے ٹیڑھا کر گیا۔ میٹنگ روم میں ہڈی ٹوٹنے کی آواز گونجی۔ احمد راجپوت اپنا ہاتھ پکڑ کر درد سے کراہنے لگا۔ میری بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے سوچ لینا احمد راجپوت، اس کا شوہر کس حد تک سر پھرا ہے۔ سامنے والے کی گردن اڑانے سے پہلے ایک دفعہ بھی نہیں سوچے گا۔ زید احمد راجپوت کے قریب ہوتے جنونی انداز میں بولا۔ احمد راجپوت کو زید سے خوف محسوس ہوا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں جان لے لوں۔ زید غصے سے پھنکارا تھا۔ ارسلان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو ریلیکس کرنا چاہا۔ احمد راجپوت تلملاتے ہوئے میٹنگ روم سے باہر چلا گیا۔ زید، اپنے غصے پر کنٹرول کرنا سیکھو، بے وقت غصہ انسان کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ ارسلان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ارسلان، اس دن کمرے میں انیسہ بھابی نے صرف سیان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا اور تمہارا غصہ تمہارے کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا۔ یہاں تو پھر وہ میری بیوی کے بارے میں بکواس کر رہا تھا، تو میں کیسے کنٹرول کرتا اپنے غصے پر؟ آخرکار بھائی تو تمہارا ہی ہوں میں۔ زید گردن ٹیڑھی کیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جنونیت سے بولا۔ ہیرا کو زید سے ڈر لگنے لگا۔ آج اسے وہ پرانا وحشی زید لگ رہا تھا جس کو اپنے آپ پر کوئی کنٹرول نہ تھا۔ احمد شاہ نے زید کی جنونیت دیکھ کر نہ میں سر ہلایا۔ ایک پل کے لیے ان کے لب مسکرائے تھے، کیونکہ وہ دونوں ہو بہو احمد شاہ کی طرح تھے، اپنوں کے لیے بے حد جنونی۔ زید ہیرا کو اپنے حصار میں لیا میٹنگ روم سے باہر چلا گیا۔ احمد شاہ اور ارسلان بھی ان دونوں کے ساتھ چل دیے۔ ارسلان شاہ کی گڑیا اس کا گھر انتظار کر رہی تھی اور احمد شاہ کی اسما جان۔ ارسلان گھر داخل ہوا، انیسہ منہ بنائے اسما کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اسما نے غصے سے ارسلان کی طرف دیکھا۔ احمد شاہ اسما کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ اسما ان سے ناراض نہ تھی، کیونکہ احمد شاہ نے اسے بتا دیا تھا آج انہیں گھر آنے میں دیر ہو جائے گی۔ ارسلان انیسہ کے ساتھ جا کر بیٹھا۔ وہ اسما کے سینے سے لگ گئی۔ امی، شاہو سے کہہ دیں مجھے ان سے بات نہیں کرنی، اور آج ان کے ساتھ ان کے پاس بھی نہیں ہوں گی۔ آج میں آپ کے پاس سوؤں گی۔
انیزہ اسما کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے گال پر بوسہ دے گئی۔ احمد شاہ نے موبائل پر ارسلان کو میسج کیا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس سلاؤ، خبردار اگر تمہاری بیوی میری بیوی کے ساتھ سوئی۔ اپنا تو کام خراب کر بیٹھے ہو، میرے رنگ میں بھنگ ضرور ڈالنی ہے تم نے۔ احمد شاہ میسج کر کے گھور کے ارسلان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ گڑیا، آئندہ اس طرح نہیں ہوگا۔ آج ضروری میٹنگ تھی، اس وجہ سے میں گھر نہیں رہ سکا تمہارے ساتھ۔ اپنے شاہو کے ساتھ سونا ہے میری گڑیا نے۔ ارسلان نے انیزہ کا رخ اپنی طرف کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ انیزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دانت گاڑ دیے۔ ارسلان شاہ نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ سب آنکھیں پھاڑے ارسلان کی طرف دیکھے جا رہے تھے، جو سب کے لیے ہٹلر تھا لیکن اپنی پرنسس کے لیے اس کا پرنس تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں سونا، جائیں سوئے جا کے اپنے کمرے میں، میں امی کے ساتھ سوؤں گی۔ انیزہ بچوں والا منہ بناتے ہوئے ارسلان سے کہہ کر دوبارہ اسما کے گلے لگ گئی۔ ارسلان نے التجائی نظروں سے اپنی امی کی طرف دیکھا۔ اسما دل کھول کر مسکرائی، اس کا بیٹا پہلے جیسا ہو رہا تھا۔ بیٹا، آپ ارسلان کے ساتھ جا کے سو جاؤ۔ انیزہ نے فوراً نہ میں سر ہلایا۔ بیٹا، آپ ارسلان کے ساتھ جا کے ضد نہیں کرتے۔ بیٹا، آج اپنے شاہو کی غلطی کو معاف کر دو۔ آئندہ آپ کا شاہو ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ اگر اس نے ایسی غلطی کی تو میں اسے ڈانٹوں گی۔ اسما نے اسے بچوں والے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ انیزہ سوچتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی۔ برخوردار بیٹھ جاؤ، تم سے بات کرنی ہے۔ ارسلان اس کے ہاں میں سر ہلاتے ہی اسے باہوں میں اٹھائے کمرے میں لے کر جانے لگا۔ جب سجاد شاہ نے اسے واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا، ارسلان نے انیزہ کو صوفے پر بٹھا دیا۔ ماورا اور اذہان کی رخصتی نشا کے نکاح کے ساتھ کروا دی جائے گی۔ سجاد شاہ ایک پل کے لیے خاموش ہو گئے۔ جب آنیہ اور الیان چھوٹے تھے تو یہ بات ہوئی تھی بڑوں کے درمیان، جب یہ بڑے ہوں گے بیٹا دونوں بالغ ہیں تو میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں۔ ارسلان نے آنیہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر سجاد شاہ کی بات پوری ہونے سے پہلے بولا۔ ارسلان کی بات پر الیان اداس ہو گیا۔ کیا مجھے میری محبت نہیں ملے گی؟ میں اس کا محرم نہیں بن پاؤں گا؟ الیان نے دل میں سوچا۔ کیوں ارسلان؟ سجاد شاہ نے وجہ جاننی چاہی۔ انہوں نے سنجیدگی سے ارسلان کی طرف دیکھا۔ پہلی بات بابا، وجہ آپ بھی جانتے ہیں، اور دوسری میں ابھی اپنی بہن کے سر اتنی بڑی ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتا۔ ابھی میں چاہتا ہوں وہ ہمارے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارے۔ جب اس کی شادی ہو جائے گی تو اپنی لائف میں بزی ہو جائے گی۔ لیکن ارسلان، اس بات کو یہیں پر ختم کر دیں بابا، یہ الیان کے لیے بہتر رہے گا اور آنیہ کے لیے بھی۔ سجاد شاہ ارسلان کی بات کاٹتے ہوئے بولے۔ ارسلان ان کی بات پوری ہونے سے پہلے پھر درمیان میں بولا۔ ارسلان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ بائی جی، میں الیان کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ کیا میں؟ ارسلان نے آنکھوں میں شفافیت لیے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی نظروں میں اپنی بہن کے لیے پسندگی نظر آتی تھی۔ مجھے آپ لوگ کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ مجھے آنیہ سے نکاح کرنا ہے، پسند کرتا ہوں اسے میں، الیان ایک سانس میں کہہ گیا۔ احمد شاہ خود پر ضبط کرتے اپنی پیشانی مسلنے لگے۔ انہوں نے منع کیا تھا۔ اس بات کا ذکر وہ دوبارہ نہ کرے، لیکن وہ باز نہ آیا تھا۔
ارسلان شاہ کی آنکھیں اشتعال اور غصے سے بے انتہا سرخ ہو گئی تھی۔ اس نے خود کو پرسکون کرنے کے لیے ایک لمبا سانس لیا۔ میں اپنی بہن کی شادی تم سے نہیں کروانا چاہتا۔ آج کے بعد یہ بکواس مت کرنا تم۔ ارسلان الیان کے قریب جاتے پھنکارا تھا۔ بھائی جی، میں چاہتا ہوں، اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ الیان نے التجائی نظروں سے ارسلان کی طرف دیکھا۔ جب لالا نے تمہیں منع کر دیا ہے تو کیوں ایک بات کے پیچھے پڑ گئے ہو تم؟ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، نہیں اچھے لگتے تم مجھے، آنیہ غصے سے چلائی۔ وہ الیان سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی جب اسے اصلیت پتہ چلے گی وہ چھوڑ دے گا اسے، وہ بھی ٹوٹ جائے گا اور آنیہ بھی۔ پلیز آنیہ، میں تمہیں چاہتا ہوں، تمہیں پیار کرتا ہوں، تم سے اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ الیان نے اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ آنیہ نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ الیان نے سرخ آنکھیں لیے اس کی طرف دیکھا۔ آج مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت کی ہے، آج کے بعد اگر تمہارا ہاتھ میری طرف بڑھا تو ہاتھ توڑ دوں گی تمہارا میں۔ آنیہ غصے سے چلاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ الیان نظریں جھکائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ارسلان انیسہ کو اپنے ساتھ لیے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے منع کیا تھا بھائی، آپ کو کوئی بات مت کیجیے گا اس بارے میں بچوں سے، نتیجہ آپ نے دیکھ لیا ہے، احمد شاہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سجاد شاہ نے اپنا سر تھام لیا، ارسلان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ شاہو، آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ ارسلان کو ٹیک لگائے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ ارسلان نے کوئی جواب نہ دیا۔ آج یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اپنی گڑیا کو جواب نہ دیا تھا۔ سو جاؤ گڑیا، صبح نماز کے لیے اٹھانا ہے میں نے آپ کو، جلدی سے سو جاؤ۔ ارسلان اس کے بال سہلاتے ہوئے بولا۔ انیسہ اس کے بال سہلانے پر کچھ دیر میں ہی گہری نیند سو گئی۔ ارسلان آنیہ اور الیان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ خدا نے ان کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ امی، 4 دنوں بعد آپ کی بیٹی کسی اور کی ہو جائے گی۔ نشا اپنی ماں کی تصویر پکڑے آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ امی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر وہ اس کی طرح نکلا تو؟ نشا کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ امی، آپ کی بیٹی کو نہیں کرنی شادی، نہیں کرنی مجھے شادی، وہ ہچکیاں لیتے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اپنے کمرے کے باہر کسی کی آہٹ محسوس کرتے اس نے اپنی ماں کی تصویر پلو کے پیچھے چھپا دی۔ ذیان کمرے میں داخل ہوا۔ نشا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ مبارک ہو پٹھانی صاحبہ، 4 دن بعد نکاح ہے آپ کا۔ جانے کیوں ذیان شاہ کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ تم تو بہت خوش ہوگے نا، تم جو چاہتے تھے وہ ہو رہا ہے۔ تم نے اس تھپڑ کا بدلہ لے لیا ذیان شاہ، جیت گئے تم۔ نشا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی لیکن وہ کمزور پڑ رہی تھی۔ ہاں بالکل، بہت زیادہ خوش ہوں میں، ذیان شاہ بمشکل مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ تمہاری شادی ہو جائے گی، پھر تم اپنے شوہر کے ساتھ آیا کرو گی، اور تمہاری زبان کیوں لڑکھڑا رہی ہے ذیان شاہ؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، لیکن تمہاری زبان کے لڑکھڑانے سے محسوس ہو رہا ہے جیسے تم اندر سے خوش نہیں ہو۔ خیریت ہی ہے نا؟ شاہ زخمی سا مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں اندر سے ٹوٹ رہے تھے۔ ایک انجانا احساس تھا ان دونوں کے دل میں جو وقت کے ساتھ انہیں سمجھ آنا تھا۔ جی نہیں، میں بہت خوش ہوں، تمہارا نکاح ہو جائے گا، تم اپنے
شوہر کی ہو جاؤ گی۔ زیان شاہ کی آنکھوں میں نمی شامل ہوئی تھی۔ لگ تو نہیں رہا تمہارے چہرے سے، تمہاری آنکھوں سے، یہ سب تو کچھ اور ہی بتا رہی ہیں مجھے۔ اور تمہاری معلومات کے لیے بتا دوں، میرا نکاح ہونا ہے، رخصت ہو کر نہیں جانا ابھی۔ جو تم کہہ رہے ہو کہ اپنے شوہر کے ساتھ آیا کروں گی، جسٹ نکاح ہونا ہے مسٹر زیان شاہ۔ نشا خود پر ضبط کرتے ہوئے بولی۔ اسے زیان پہ بے حد غصہ آ رہا تھا۔ نکاح ہی سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے پٹھانی صاحبہ، اس کے بعد کچھ نہیں رہ جاتا۔ لڑکی مکمل طور پر اپنے شوہر کی ہو جاتی ہے، اس کی پابند ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ نکاح کے بعد تم بھی کسی اور کی زندگی کا حصہ بن جاؤ گی، اس کا تم پر مکمل اختیار ہوگا، چاہے تمہاری رخصتی نہ ہو۔ بظاہر تو زیان شاہ مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں وہ کس قدر تکلیف میں ہیں بیان کر رہی تھی۔ جی بھر کر شاپنگ کرنا، شادی کی کوئی ارمان نہ رہ جائے تمہارا، زیان مسکرا کر کہتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ نشا کو اس کی باتوں سے تکلیف ہوئی تھی، بے حد تکلیف، جو وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ زیان سے باتیں کرتے ہوئے اس قدر اس میں کھو گئی تھی، اس کو اندازہ ہی نہ ہوا اس کے کمرے میں نیہا ہے۔ نیہا اس طریقے سے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی کہ دیکھنے والے کو لگتا تھا پلو رکھے ہوئے ہیں۔ نشا، یہ سب کیا ہے؟ نیہا حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا؟ اس نے انجان بننے کی کوشش کی۔ نیہا نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا چل رہا ہے تمہارے اور زیان کے بیچ؟ تم لوگوں کی باتوں سے صاف واضح ہو رہا ہے جیسے تم لوگ ایک دوسرے کو پسند۔ ایسا کچھ نہیں ہے نیہا، نشا اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ اس کے آنسو جو ایک پل پہلے رکے تھے پھر بہنا شروع ہو گئے۔ کچھ نہیں ہے ایسا تو پھر تم دونوں رو کیوں رہے تھے؟ زیان کی آنکھیں بھی نم تھیں، اور تمہارا رونا تو ابھی تک بند نہیں ہوا۔ اگر نہیں کرنا چاہتی شادی تو منع کر دو، کیوں زبردستی کر رہی ہو خود کے ساتھ؟ نیہا کو نشا پر غصہ آ رہا تھا جو خود کے ساتھ زبردستی کر رہی تھی۔ میں خود کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر رہی۔ بھائی جی چاہتے ہیں میں شادی کروں تو میں شادی کروں گی، اور ایک نہ ایک دن تو کرنی ہی ہے کسی نہ کسی سے۔ ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے نیہا۔ اس نے صرف تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے گھر میں شادی کی بات شروع کی تھی جو سب نے مان لی۔ نشا اپنے آنسو صاف کرتی جو دوبارہ بہنا شروع ہو جاتے۔ سچ بول رہی ہو نشا، ابھی بھی وقت ہے۔ اگر اسے پسند کرتی ہو تو ارسلان کو جا کے کہہ دو، وہ تمہاری بات مان لے گا۔ نیہا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہمدردی سے کہا۔ نیہا، میں نہیں کرتی اسے پسند، کیوں تم ایک بات کو لے کر بیٹھ گئی ہو؟ مجھے اس سے نشا بولتے ہوئے رک گئی۔ نیہا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ بولو کہ تم اس سے نفرت کرتی ہو، پھر میں بھی تمہاری بات کا یقین کر لوں گی کہ تم دونوں کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے۔ نیہا اسے باتوں میں لگا کر سچ اگلوانا چاہتی تھی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ نشا سوچ میں پڑ گئی، آخر وہ کیوں نہیں بول پائی کہ وہ زیان شاہ سے نفرت کرتی ہے۔ بولو نشا، نیہا نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں اس سے نفرت نہیں کرتی، لیکن اسے پسند بھی نہیں کرتی، نشا نظریں چراتے ہوئے بولی۔ یہ بات میری طرف دیکھ کر کہو، نیہا نے اس کا چہرہ اوپر کرتے کہا۔ کیوں خود سے جھوٹ بول رہی ہو؟ تم پسند کرتی ہو نشا، اسے تمہاری آنکھوں میں سے نظر آتا ہے۔
اور خاص کر زیان کی آنکھیں تو ہر چیز بیان کر جاتی ہیں۔ جب جب ارسلان نے تمہارے رشتے کی بات کی اس کی آنکھیں اس تکلیف کو بیان کرتی تھی، کیا تم نہیں دیکھ پائی اس کی آنکھوں میں؟ نیہا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندگی، پیار، جلن، غصہ سب کچھ نظر آتا تھا۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ، رضا بھائی تمہیں پسند کرتے تھے، انہوں نے بابا سے بات کی اس بارے میں، تمہارے لیے کھڑے ہوئے، اگر اتنا ہی اس کے دل میں میرے لیے پیار ہے تو وہ کیوں نہیں بولا اس نے کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے؟ مجھے ایسے بزدل مرد سے نکاح نہیں کرنا، نہیں رہنا زندگی بھر ایسے بزدل مرد کے ساتھ، کیا پتہ وہ بھی میرے باپ کی طرح ہی نکلے، ہوش پرست، نشا کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نشا، مجھے نہیں پتا تمہارا باپ کیسا تھا، لیکن ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ نیہا نے اسے گلے لگایا۔ نشا نیہا کے گلے لگتے ہچکیاں لیتے رونے لگی۔ چپ ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، نیہا اس کے بال سہلاتے ہوئے بولی۔ الیان بیڈ پر ساکت لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر پلو میں جذب ہو رہے تھے۔ نفرت؟ اتنا برا ہوں میں کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے؟ الیان کروٹ لیتے سائڈ ٹیبل پر پڑی اپنی اور آنیہ کے بچپن کی تصویر دیکھنے لگا۔ کیوں تمہیں میرا پیار نظر نہیں آتا؟ بچپن سے چاہتا ہوں تمہیں، کیوں تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ جانتا ہوں ابھی مکمل طور پر ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتا، لیکن میں کون سا رخصتی کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف نکاح ہی تو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نامحرم تمہارے بارے میں ہر وقت سوچتا رہتا ہے۔ میں تو گناہ گار ہوں، لیکن اس گناہ میں سے تمہیں بچانا چاہتا ہوں میں۔ الیان اس کی تصویر کو اپنے سینے سے لگاتے اپنا سر تھام لیا۔ کون سی وجہ ہے جس کی بنا پر سب مجھے تم سے دور کر رہے ہیں؟ پہلے چھوٹے بابا، انہوں نے تم سے دور رہنے کا کہا، پھر ارسلان بھائی جی، وہ ہمارے رشتے پر خوش نہیں ہیں، اور تم نے تو پہلے دن سے ہی میری طرف دیکھا ہی نہیں ہے۔ الیان تصویر پر بنے اس کے چہرے کو انگوٹھے سے سہلانے لگا۔ مجھے میرے اللہ پر یقین ہے، ایک دن وہ ضرور مجھے تمہارا محرم بنائے گا۔ الیان نے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اسے اپنے خدا پر سب سے زیادہ یقین تھا۔ جتنا مرضی ناراضگی ہے دکھا لو، جتنے چاہے تھپڑ مار لو، نکاح تو میں بھی تم سے ہی کروں گا۔ الیان سجاد شاہ آنیہ احمد شاہ سے ہی نکاح کرے گا۔ الیان نے تصویر پر لب رکھے۔ یہ جو شوق چڑھا ہوا ہے نا تمہیں مجھ سے نکاح کرنے کا، جب اصلیت جانو گے اسی وقت طلاق دے دو گے مجھے، اور طلاق کا دبا آنیہ احمد شاہ خود پر نہیں لگانا چاہتی۔ الیان شاہ، آنیہ کشن کو نوچتے ہوئے بولی، بہت آسان ہوتا ہے یہ کہنا میں تم سے محبت کرتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن اپنے محبوب کی اصلیت جان کر محبت کو ہر کوئی نہیں نبھا سکتا۔ الیان شاہ، تم بھی نہیں نبھا پاؤ گے۔ آنیہ احمد شاہ ایک دفعہ پھر نہیں ٹوٹنا چاہتی، ڈرار سے اپنے اور الیان کے بچپن کی تصویر نکال کر دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھ سے آنسو بہہ کر تصویر پر گرا۔ ہم اچھے دوست تھے اور ہمیشہ اچھے دوست ہی رہیں گے، کبھی ہم سفر نہیں بن پائیں گے میرے کرائم پارٹنر۔ آنیہ شاہ تمہیں ایک دوست کی طرح چاہتی ہے، ایک بیوی کی طرح کبھی نہیں چاہ پائے گی، ایک بیوی کی طرح کبھی پیار نہیں دے پائے گی، تو بہتر یہی ہے تمہارے لیے کہ تم مجھ سے دوری اختیار کرو۔ آنیہ آنسو بہاتے ہوئے مسکرا کر تصویر کی طرف دیکھ کے بولی۔
تمہیں پتہ ہے الیان، جب بچپن میں بڑے بابا دادو کہتے ہوتے تھے کہ آنیا الیان کی ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، میں بہت زیادہ خوش ہوتی تھی اس بات پر، لیکن وہ بچپن تھا، بچپن گزر گیا، وہ خوشی گزر گئی۔ اب آنیا شاہ کو اس بات پر غصے کے علاوہ کوئی احساس محسوس نہیں ہوتا۔ آنیا تصویر کو اپنے سینے سے لگا گئی۔ میں وہ پہلے جیسی آنیا نہیں رہی جسے تمہاری عادت تھی، یہ آنیا مختلف ہے الیان، یہ آنیا پتھر بن چکی ہے اور پتھر پگھلتا نہیں ہے۔ وہ بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹتے ہوئے تصویر کو سختی سے اپنے سینے سے لگا گئی۔ یا اللہ مجھے صبر دے، میں خود پر قابو نہیں کھونا چاہتی۔ آنیا آنکھیں بند کر کے دل میں اللہ سے صبر کی دعا مانگنے لگی۔ زید، آنیا نے الیان کو تھپڑ کیوں مارا؟ اس نے نکاح کی بات کی اور نکاح کی بات کرنا بری بات تو نہیں ہے؟ ہیرا بیڈ پر بیٹھ کے زید کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تم مکمل بات نہیں جانتی ہیرا۔ آنیا اپنی جگہ صحیح ہے اور الیان اپنی جگہ، دونوں اپنے آپ میں الجھے ہوئے ہیں۔ دیکھو قسمت انہیں کہاں لے کر جاتی ہے، یہ تو صرف خدا ہی جانتا ہے کہ زید ہیرا کے ساتھ بیٹھتے، اس کے گرد حصار بناتے، اس کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے بولا۔ زید، کل ہمارے کالج میں پارٹی ہے، مجھے جانا ہے وہاں۔ ہیرا زید کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکاتے ہوئے پیار بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تاکہ وہ اسے کالج جانے کی اجازت دے، اور یہ اتنا میٹھا لہجہ صرف ہاں بلوانے کے لیے اپنایا گیا ہے۔ زید ہیرا کا چہرہ تھامتے ہوئے بولا، چلی جانا، لیکن گارڈ تمہارے ساتھ جائیں گے۔ گارڈز کا نام سن کے ہیرا نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ زید، گارڈ کی ضرورت نہیں، تمہیں اگر جانا ہے تو گارڈز بھی تمہارے ساتھ جائیں گے، اگر نہیں ساتھ لے کر جانا تو پھر گھر پر ہی رہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مجھے تو اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل جائے گا۔ زید اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کی رخسار پر پیار کرتے ہوئے بولا۔ ہیرا نے معصومانہ چہرہ بنا کر اس کے رخسار پر لب رکھے۔ مسز، میں آپ کے اس معصوم چہرے پر ان اداؤں سے قابو میں نہیں آنے والا، تو بہتر یہی ہے اسی طرح کے طریقے نہ ہی اپنائیں۔ زید اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں بولا، اچھا ٹھیک ہے، لے جاؤں گی آپ کے گارڈز کو ساتھ، وہ منہ بناتے ہوئے کہہ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ یہ کیا ہے؟ زید نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے بٹھایا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، سونا۔ ایک تو تم بیویوں کو جب شوہر کے موڈ اچھے ہونا تبھی نیند آتی ہے۔ کوئی نہیں سونا، آج میں اپنی وائف کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہوں، اس کی بات کاٹتے ہوئے کہہ کر اسے اپنے بے حد قریب کر گیا۔ ہیرا نظریں جھکا گئی۔ زید شاہ بے خود سا ہوتا اس میں کھونے لگا۔ ہیرا شرما کر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ گئی۔ زید شاہ لیمپ آف کر گیا۔ امید کرتی ہوں پیارے ریڈرز آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئے گی، اور کمنٹ میں لازمی بتائیے گا آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کون سے کپل کے سینز چاہیے۔ کل انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کا نیکسٹ پارٹ اپلوڈ ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔